بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، جس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں، اور اس سبق کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 12ویں سے کیا گیا ہے۔ آئیے سبق کے خلاصہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا کہنا ہے کہ قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ اس قول سے ظاہر ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ایک انسان میں اپنی مدد کرنے کا جوش ہی اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور اگر یہی جوش پوری قوم میں پایا جائے تو اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فطرت کا یہی اصول ہے کہ جیسا کسی قوم کا چال چلن ہوگا ویسی ہی حکومت ان پر مسلط کی جائے گی۔ عمدہ رعایا کی حکومت عمدہ، جبکہ غیر تربیت یافتہ قوم پر ویسی ہی حکومت راج کرتی ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کسی قوم کی خوبی اس کی حکومت نہیں بلکہ رعایا کے چال چلن پر منحصر ہے، کیونکہ قومی ترقی شخصی محنت، عزت، ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح قومی زوال شخصی سستی، بے عزتی، بے ایمانی اور شخصی برائی کا شاخسانہ ہے۔ اگر کسی بیرونی تعاون سے ان برائیوں کو ختم کیا جائے تو یہ برائیاں نئی صورت میں مزید زور و شور سے جنم لیں گی، اور جب تک پوری قوم کے دل سے ان برائیوں کا خاتمہ نہ ہوگا اس وقت تک ان برائیوں کو ختم کرنا دشوار ہوگا۔ لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ جیسا ہمارا تہذیب و تمدن ہے، کیا اس سے یہ قوم ترقی کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ شخص حقیقت میں غلام نہیں ہے جس کو ایک ظالم نے خرید لیا ہے، بلکہ حقیقی غلام وہ ہے جو اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ لہٰذا وہ اقوام جو اپنے دل میں غلام ہیں وہ عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت ختم نہ ہو۔ چنانچہ وہ راز جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس بات کو سمجھ جائیں گے اور دوسروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں گے، اس وقت ان کی آزادی اور ان کی ترقی شروع ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ولیم ڈارکن نے کہا تھا کہ ہماری محنت اور ہماری آزادی ہم پر ہی منحصر ہے۔ اگر ہم اپنی مدد آپ کریں گے تو ہماری ترقی اور ہماری بہتری اس سے اچھا اور کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کی موجودہ ترقی پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر دور میں ہر نسل نے اس کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ہر آنے والی نسل نے پہلی نسل کی فراہم کردہ بنیاد پر ہی ترقی کی عمارت قائم کی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں اور آنے والی نسلوں کو اس کی امانت بہتر انداز میں سپرد کریں۔ اسی بات میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ مرکزی خیال: انسان اس وقت تک انفرادی اور اجتماعی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں اپنی مدد آپ کرنے کا شوق موجود نہ ہو۔ خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اور اسی چیز میں ہمارا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلنے کا۔ سر سید احمد خان: سید احمد بن متقی خان المعروف سر سید احمد خان 7 اکتوبر 1817 کو پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان 19ویں صدی کے ایک ہندوستانی مسلم نظریہ عملیت کے حامل، مصلح اور فلسفی تھے۔ وہ ایک نبیل گھرانے میں پیدا ہوئے جس کے مغل دربار سے مضبوط تعلقات تھے۔ سر سید احمد خان نے قرآن اور سائنس کی تعلیم مغل دربار میں ہی حاصل کی تھی، جس کے بعد انہیں وکالت کی اعزازی ڈگری یونیورسٹی آف ایڈنبرا نے عطا کی۔ آپ نے عدالتی خدمات بھی سر انجام دی اور اس کے ساتھ ساتھ 1857 میں انگریزوں کی جان غدر کے دوران بچائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کتب تحریر کر کے مسلم انگریز فاصلے کو کم کرنے کی بھی کوشش کی۔ آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ علی گڑھ گئے تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا۔ انگلستان سے واپسی پر 1817 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس میں مضامین سر سید نے مسلمانان ہند کے خیالات میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا اور ادب میں علی گڑھ تحریک کی بنیاد پڑی۔
सर सैयद अहमद खान का कारनामा अलीगढ़ कॉलेज है। 1887 में 70 बरस की उम्र में पेंशन ली और अपने कॉलेज की तरक्की और मुल्की मफाद के लिए खुद को वक्फ कर दिया। आपने मुसलमानों की तालीम पर खास तवज्जो दी। ज़राफ़त और खुशतबी फितरी तौर पर आपकी शख्सियत का हिस्सा थी। आपने 81 साल की उम्र में 1898 में वफात पाई और अपने महबूब कॉलेज की मस्जिद में दफन हुए। सर सैयद की तमाम जिंदगी कौम और अदब की खिदमत में गुजरी है। खसूसियात। सर सैयद अहमद खान उर्दू अदब की वो मुनफरिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमारे रवायती अदब के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया और उर्दू अदब को मकसदियत से हमकिनार किया। सर सैयद की तमाम तहरीरें बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी का हसीन इम्तिजाज हैं और वो अपनी तहरीरों में लफ्ज़ों की खूबसूरती, फ़िक्रों की हमाहंगी और लिसानी कवायद की पाबंदी का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखते। सर सैयद के अफकार में सबसे ज़्यादा अहमियत अकल पसंदी यानी कि लॉजिक को हासिल है। सर सैयद ने अपनी तहरीरों में उर्दू के साथ साथ फारसी, अरबी और अंग्रेजी के अल्फाज भी बकसरत इस्तेमाल किए हैं। सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से फ़न मज़मून निगारी और मकाला निगारी का आगाज़ हुआ। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।